الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہایت ہی حسین زندگی عطا فرمائی ہے اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے دین کے نام پر ایک دستور عطا فرمایا ہے۔ زندگی بھی قیمتی ہے اور جو دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، جس دین کی نسبت ہے وہ دین بھی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو کامیاب بنائے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ خود دیندار بنے اور سماج اور معاشرے کے ماحول کو دیندار بنانے کی کوشش کرے۔ لیکن جب دین کا نام ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو ایک غلط فہمی اور ایک غلط سوچ ہمارے دل اور دماغ کے اندر آنے لگتی ہے۔ وہ سوچ یہ ہے غلط کہ جب کسی کو دین کی دعوت دی جاتی ہے یا دین کی بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ دینداری کے اندر مجھے دنیا چھوڑ دینی پڑے گی، کاروبار چھوڑ دینا پڑے گا، دنیا سے الگ ہو جانا پڑے گا۔ یعنی دنیا کے اندر میں جس فیلڈ کے اندر ہو، جس شعبے کے اندر ہو، اس شعبے میں رہتے ہوئے میں اپنے دین پر چل نہیں سکتا ہوں۔
خلاصہ یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ایسا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی جس ماحول کے اندر، جس شعبے کے اندر رہ رہا ہے، اسی شعبے کے اندر رہتے ہوئے وہ چاہے تو اپنے آپ کو دیندار بنا سکتا ہے، اپنے سماج اور معاشرے کو دینی ماحول کے اندر رنگنا چاہے تو رنگ سکتا ہے، اس لیے کہ دین صرف چند عبادتوں کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، کچھ ذکر کر دینا، قرآن کی تلاوت کرنا یہی دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دین کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو چلانا یہ اصل دین ہے، اور اس کو دینداری کہتے ہیں۔ ایک شعبہ عقائد کا ہے، ایک عبادت کے متعلق ہے، ایک معاملات اور سیاسیات کے متعلق ہے، ایک معاشرت ہے اور ایک اخلاق ہے۔ جو آدمی ان 5 شعبوں کے اندر شریعت اور سنت کے اصول اور ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے اپنے آپ کو چلائے، اسی کا نام دین اور اسی کا نام دینداری۔ اب ذرا ان 5 شعبوں کے اوپر غور کریں، اس کے اندر سماج کے لائن کے بھی مسائل آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، اور ہم جس زندگی کے شعبے میں چلتے پھرتے وہ سارے شعبے اس کے اندر آ رہے ہیں۔ بس ان شعبوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنا ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ اور جو آدمی اپنی زندگی کو اسی شعبے میں، چاہے جس شعبے میں ہو، رہتے ہوئے اپنے آپ کو دینی بنائے گا، مزاج دینی بنائے گا، دینداری کی فکر کرے گا، تو زندگی پرسکون اور بہت آسانی والی بنے گی۔ ورنہ آج کا بگڑا ہوا ماحول اپنی بگڑی ہوئی رسومات اور بگڑے ہوئے خرافات میں اس کو اس طریقے سے رنگ دے گا کہ اس کے دین کا ٹھکانہ تک پھر رہے گا نہیں۔ ماحول کا بہت بڑا اثر ہے آدمی کے بننے اور بگڑنے کے اندر۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اب ماحول اتنا بگڑ گیا ہے کہ ماحول کو دیکھ کر اب لا حول پڑھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول کا مطلب یہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ماحول لا حول ولا قوت الا باللہ کے قابل بن چکا۔ اتنی بے دینی اس کے اندر پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، آئے دن بے دینی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اسی چیز کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو سمجھایا کہ آدمی کی زندگی کے اندر دین کیسے آئے گا، ماحول میں دین کیسے آئے گا۔ ایک مثال دے کر سمجھایا کہ کوئی نیک آدمی ہے، اس کے پاس بیٹھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی مشک اور عطر کا کاروبار کرنے والا ہو، کہ اگر کوئی مشک والے کے پاس بیٹھ جائے گا تو اگر اس سے مشک خریدے گا نہیں، پھر بھی مشک کی خوشبو تو ضرور لے کر آئے گا وہ۔ اور برا ماحول اور برے ساتھی اور بے دینی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی بھٹی والا ہو، کہ اگر کوئی بھٹی والے کے پاس بیٹھ جائے گا تو اگر چنگاری سے اس کے کپڑے نہیں جلیں گے
تو بھٹی کے دھوئیں کا اثر اس کے کپڑوں میں ضرور آئے گا۔ تو اس بدلتے ماحول کے اندر کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو دین پر نہیں چلائے گا تو بگڑا ہوا ماحول اس کو اس بھٹی کے اثر کے اندر رنگ دے گا، اور اگر وہ اپنے آپ کو دین پر چلائے گا تو یہ اپنی خوشبو سے سماج کو اور معاشرے کو معطر کرے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرض نماز تو مساجد میں پڑھنی چاہیے، لیکن نوافل جو ہیں گھروں میں پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک روایت کا خلاصہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان کو نماز کے ذریعے سے آباد کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر نماز کے لیے ایک جگہ کو فکس اور متعین کرو، اور گھر کے اندر اس کو نام دو مسجد البیت، یعنی گھر کی مسجد۔ اس کا نام رکھو گھر کے اندر، یہ مسجد البیت ہے، گھر کے اندر اس جگہ نماز پڑھی جائے گی۔ بہت ساری روایات ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لیکن تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ کیوں؟ گھر سے زیادہ پرسکون ماحول مساجد کے اندر ہوتا ہے، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ نوافل گھروں میں پڑھو۔ فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسجد فضیلت کے اعتبار سے زیادہ ہے گھر کے مقابلے میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر، بلکہ یہی حکمت ہے دوسری حکمتوں کے ساتھ میں، کہ اگر کوئی بندہ گھر کے اندر نماز پڑھنے کا عادی بنے گا تو گھر کے لوگ دیکھیں گے، بیٹے دیکھیں گے، بیٹیاں دیکھے گی، چھوٹے بچے دیکھیں گے، گھر کی عورتیں دیکھے گی، یہ دیکھ کر وہ لوگ بھی نماز پر قائم ہوں گے، گھروں کے اندر دینداری کا ماحول آئے گا۔ اثرات آئیں گے، دین پیدا ہوگا، دینداری کی سوچ پیدا ہوگی، دینی مزاج پیدا ہوگا۔ لیکن آج کل ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بہت سارے لوگ تو گھر میں نماز پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں، گھر والوں کے سامنے کیسے نماز پڑھیں گے، جبکہ یہاں یہ راز چھپا ہوا ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھیں گے۔ بلکہ بہت سی مرتبہ دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، مائیں نماز پڑھتی ہے، پاس میں آ کر کھڑے ہو جاتے، وہ بھی شروع ہو جاتے۔ دیکھا ہے ہم نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ماؤں کے ساتھ میں کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھنا شروع ہو جاتے۔ بہت سارے بچے شرارتی ہوتے تو ماں کی کمر پر چڑھ کر سجدہ کرتے، اس کے اوپر، ایسے بھی ہوتے۔ اثرات ہیں کہ کسی بھی طریقے سے سماج کے اندر، آدمی کی زندگی کے اندر دینی ماحول آنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور اس میں قرآن کی تلاوت کیا کرو گھروں میں۔ اور ایک روایت میں کہ گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، شیطانی اثرات سے گھر پاک ہوں گے۔ گھر کے اندر قرآن پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ جب گھروں کے اندر قرآن کی صدائیں بلند ہوگی تو قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کے الفاظ جب گھر کے اندر رہنے والے افراد کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں گے، اس راستے سے اللہ ہدایت کا نور دلوں میں اتارے گا اور زندگیوں میں دینداری کا جذبہ پیدا ہوگا۔
قرآن کی تاثیر ہے ایسی کہ دلوں کو بدلے گا۔ کہ اپنی زندگیوں کو دینی رنگت میں رنگو۔ اس لیے دیکھیے ماحول کیسے اثر کرتا ہے اور آدمی کیسے دیندار بنتا ہے۔ آپ نے تو بار بار اس کی مختلف طریقوں سے ترغیب دی ہے، تاکید کی، اچھے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھو، دینداروں کے ساتھ میں بیٹھو، علماء کی مجلس میں بیٹھو، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو۔ کیا ملے گا؟ وہاں سے یہ غذا ملے گی۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے۔ یمامہ ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار مانے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کا لشکر جنگ کر کے آ رہا تھا، یہ راستے میں کہیں مل گئے، ان کو گرفتار کر دیا، پکڑ لیا۔ ان کو پکڑ کر لائے، قوم کے قبیلے کا سردار ہے یہ، لیکن صحابہ نے ان کو پکڑ کر لائے، مسجد نبوی میں لے گئے اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ حضور کے زمانے میں یہی جیل تھی۔ عدالت بھی مساجد میں لگا کرتی تھی، غریبوں کی ضرورتیں مسجدوں سے پوری ہوا کرتی تھی، پریشان حالوں کی پریشانیوں کے قضیے مساجد میں سنے جاتے تھے۔ مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں تو دیکھا، اوہ یہ تو سردار ہی کو پکڑ لیا ہے۔ صحابہ نے تو پوچھا کہ پہچانتے ہو کس کو پکڑا ہے؟ کہ زیادہ تعارف تو نہیں ہے، ہم تو اس کو دیکھتے ایک دشمن کے نظر سے کہ ہمارا دشمن ہے، ہم نے پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ اپنے قوم کا سردار ہے، فلاں قبیلے کا سردار ہے، اس علاقے کا رہنے والا ہے۔ آپ نے پوچھا ثمامہ کیا ارادہ ہے؟ کہ اس میں ارادے کی کیا بات ہے؟ چھوڑ دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، اور اگر قتل کریں گے تو میرے جرم بھی کم نہیں ہے۔ میں نے آپ کے صحابہ کو پریشان کیا ہے، ان پر حملے کیے۔ حضور نے صحابہ کو کہہ دیا ان کے کھانے پینے کی نگرانی کرو، اچھا کھلاؤ اچھا پلاؤ، یہ قوم کا سردار ہے۔ ایک دن گزر گیا، مسجد نبوی کے ستون سے بندھے ہوئے، دوسرے دن پوچھا یہی جواب، تیسرے دن پوچھا یہی جواب۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دیا صحابہ نے۔ وہ گئے قریب کے کسی باغ کے اندر گئے، غسل کیا، جسم کو پاک کیا، اچھے کپڑے پہنے، اور پھر مسجد میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کس نے بدلا؟ اس مسجد کے پاکیزہ ماحول نے ثمامہ کے دل کو بدل کر رکھ دیا۔ لوگ کہتے 3 دن لگاؤ، کیوں لگاؤ بھائی؟ اس لیے لگاؤ کہ جب مساجد میں جائیں گے، اللہ کے نبی کی پاکیزہ حدیثیں سنیں گے، وہ نورانی باتیں سنیں گے، فرشتوں کا ماحول ملے گا، لوگوں کو عبادت کرتے دیکھیں گے تو آنے والا بھی اپنے دل کے اندر کچھ شرم محسوس کرے گا، اور وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میں اپنی زندگی کے جس راہ پر چلتا ہوں واقعتاً وہ الٹی ہی راہ ہے جہاں پر میں چل پڑا ہوں۔ وہ بدلے گا۔ وہ تو 3 دن والوں کی تو دلیل ہو گئی اس میں تو، کہ بھئی 3 دن سے کیا ملتا ہے کہ زندگی بدلتی ہے۔ ثمامہ جیسے بدل گئے۔ ہاں، یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔
اللہ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے رنگ کے مقابلے میں کس کا رنگ زیادہ اچھا ہوگا بھائی؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ رنگ کہاں ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں رنگ سے مراد دین ہے، تو دین کو رنگت کے ذریعے سے کیوں بیان کیا؟ کہ اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، اللہ کے رنگ کی اتباع کرو، اللہ کے رنگ کو قبول کرو۔ مطلب یہ ہے اللہ کے دین کو اپناؤ۔ تو دین کہنا چاہیے تھا، رنگ کیوں کہا ہے؟ تو قرآن بھی بعض مرتبہ وہ تعبیرات، وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جب اس کی باریکی سمجھ میں آتی ہے تو دل بھی خوش ہو جاتا ہے کہ اس باریکی تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ صرف قرآن ہی کی طاقت ہے جو سمجھا سکتا ہے۔ کہ جس طریقے سے کپڑے کو رنگ میں رنگا جاتا ہے، اور کپڑا جب کسی رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے، وہ رنگ کپڑے میں اس طریقے سے مل جاتا ہے کہ کپڑے سے اس کلر کا، اس رنگ کا الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ الگ کریں گے تو کپڑا پھٹ جائے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ اللہ کے رنگ کو، یعنی اللہ کے دین کو ایمان والے کی زندگی کے اندر اس طریقے سے رنگت میں آ جانا چاہیے کہ جب تک ایمان والا رہے گا، جب تک اس کی زندگی رہے گی، کپڑے کے رنگ کی طرح دین اس کے ساتھ میں چمٹا رہے گا۔ اگر دین کو جدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ دین کا رنگ چڑھانا ہے، ہم پر دین کا رنگ چڑھا نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جیسا موقع، جیسا ماحول ہوتا ہے، ہم اس رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں۔ بھئی مسجد میں آئیں گے تو ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں گے اور یہی نماز کا رنگ ہے، لیکن مارکیٹ میں جائیں گے تو جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے بن جائیں گے، تو ہمارا تو رنگ ہی اتر گیا بھئی، 4 قدم چلے کہ اتر گیا۔ کئی شادی بیاہ کا موقع آئے گا تو پورا دینداری کا رنگ اتر جائے گا، ناچ گانے بھی ہوں گے، آتش بازی بھی ہوگی، بے پردگی بھی ہوگی۔ یہ کیا ہوا کہ دین کا رنگ اتر گیا کہ اتر نہیں گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ چڑھا ہی نہیں ہے۔ چڑھا ہو تو اترے نہیں، اور جو رنگ چڑھ جاتا ہے وہ اترتا نہیں ہے۔ یہ بے دینی کا ماحول آج یہ سماج کے اندر ہم دیکھیں گے تو نظر آئے گی یہ ساری چیزیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور وہ اسلام ہے۔ یہ کامل ہے، مکمل ہے، دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے۔ یہاں پر سکون ہے، یہاں پر اطمینان ہے، یہاں پر عزت ہے، یہاں پر رفعت ہے، یہاں پر بلندیاں ہیں، سب کچھ اس میں چھپا ہوا ہے۔ اور یہی نتیجہ ہے کہ اگر جب دین کا رنگ زندگیوں میں نہیں چڑھے گا اور دینداری والا مزاج ہمارا بنے گا نہیں، سماج کو دینداری کے اوپر لانے کی فکریں نہیں کی جائے گی، تو کیا ہوگا؟ طرح طرح کے رسومات، خرافات، رواجات اور پتہ نہیں کیا کیا بدعات اور اسلام کے نام پر غلط طریقے رائج ہو جائیں گے، اس میں گھس جائیں گے۔ لوگ توہمات کے پیچھے چلنے لگیں گے، وہمی دنیا کے پیچھے بھاگنے لگیں گے، لوگوں کے نظریے اور عقیدے بدل جائیں گے۔ جس طریقے سے کفار مکہ کے نظریے اور عقیدے بدلے، دیکھیں فتح مکہ سے پہلے صحابہ کے لیے ہجرت کا عمل فرض تھا، ہر ایک کے لیے لازم تھا کہ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آ جائے، ہر ایک کے لیے۔
جو جہاں بھی رہتا ہو، اگر حضور پر ایمان قبول کیا، ہجرت کر کے اپنے وطن کو چھوڑو اور مدینہ میں آؤ۔ کیوں؟ اس کا ایک راز یہ بھی تھا کہ سارے ایمان والے ایک جگہ پر آئے اور اس جگہ کو اسلامی معاشرے والے رنگ میں رنگا جائے اور ایک دینی ماحول پیدا کیا جائے، اور ایسا ہوا۔ پھر وہ پاکیزہ معاشرہ وجود میں آیا، اور ان کے اندر کیا تھا؟ کفار مکہ کے اندر وہی باطل نظریے، باطل عقائد، باطل رسومات۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مختلف دینوں کے متعلق مختلف خیالات اور تصورات انہوں نے گڑھ رکھے تھے۔ ابھی سفر کا مہینہ چلتا ہے، ایسے خیالات ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ بھائی کوئی نہ سمجھے کہ تو 1400 سال پہلے کی حدیث ہے، ہم تھوڑی ایسا کرتے، نہیں، ہمارے اندر ہے، اور یہ بے دینی کا نتیجہ ہے۔ آدمی کے اندر دین کے علم کی کمی کا نتیجہ ہے کہ ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بھئی بیماری کے اندر انفیکشن لگنا، ایک دوسرے کو چیپ لگنا، یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی یہ چیز۔ اب وہ لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ بھئی کسی بیمار کے پاس بیٹھیں گے تو اس کو سردی لگی ہے تو انفیکشن لگے گا تو بازو والے کو بھی لگے گا، ہے نا؟ اور اب تو سکھایا گیا کورونا کے زمانے میں، اب ایسے ہی رہو، جو کوئی بھی بیمار آوے تو اس سے بھاگ جاؤ، تو لوگ بھاگتے ہیں۔ ارے بھائی بیماری کے اندر یہ تاثیر کہاں سے آ گئی کہ دوسرے کو جا کر لگ جائے گی؟ یہ بات الگ ہے کہ میڈیکل ریسرچ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری بیماریوں کے متعلق یہ ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ بھئی بڑھنے والی بیماری ہے، متعدی بیماری ہے، لہذا اس سے بچو۔ تو اللہ کے نبی نے اس کا علاج بتایا ہے نا، اس کا علاج بتایا ہے، لیکن نظریہ بدلنے کی بات کہیں بھی نہیں آئی ہے، عقیدہ بدلنے کی بات کہیں بھی نہیں آئی ہے۔ فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ جذام والے بیماری، جو بیمار آدمی ہو، جذامی بیماری والا آدمی ہو، اس سے بھاگو جس طریقے سے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ بھائی کیوں بھاگو؟ اس لیے بھاگو کہ اگر مقدر میں تیرے اندر اگر یہ بیماری لکھی ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس بیٹھے اور تجھے بیماری لگ جائے اور تو اپنا عقیدہ بدل دے اور یوں کہنے لگے کہ اس کے پاس بیٹھا تھا اس لیے بیماری لگی۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے کہا بیمار سے دور رہو، اس لیے نہیں کہا کہ بیماری لگتی ہے اس لیے دور رہو۔ عقائد نہ بدل جائے، نظریے نہ بدل جائے، ایمان والے کا یقین نہ بدل جائے، سوچ نہ بدل جائے، اس کے ایمان میں تزلزل نہ آئے، اس کے ایمان میں شک پیدا نہ ہو جائے، اس لیے سکھایا کہ بیمار آدمی سے دور رہو اگر ایسی بیماری ہے تو، ورنہ بیماری کی حقیقت کیا ہے کہ لا عدویٰ، بڑھنے کی حقیقت جو لوگوں کے دل دماغ کے اندر سوار ہے یہ ہوتا ہی نہیں ہے تو، ہاں، ولا طیرۃ، اور پرندوں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ لوگ پرندے پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، ہے نا؟ بھئی یہ کبوتر قیمتی ہے، بھئی کیوں قیمتی ہے؟ کہ اس کی وجہ سے تو یہ فائدہ ہوا ہے۔ ارے ایسا فائدہ اگر اس کے اندر تاثیر ہے تو بھئی اس کو کہو نا کہ سب کو پہنچائے، تجھے اکیلے کو کیوں فائدہ پہنچاتا ہے؟ بولنے والے کو بھی خبر نہیں کہ کیا فائدہ ہوا ہے بس۔ اب ایسی سوچ تو وہ لوگ بھی رکھتے تھے کہ بھئی پرندے کو اڑاؤ،
सीधी तरफ उड़ते हैं कि बाईं तरफ उड़ता, कहाँ उड़ता है? राइट साइड के लेफ्ट साइड। राइट साइड उड़े तो इसका मतलब ये है कि काम कर दो, काम में बरकत होगी। तो ये तो हम भी कहते हैं, तरीका अलग है हमारा। अब अल्लाह के नबी कहते हैं भाई ये क्या लेकर बैठे हैं सारे के सारे लोग, इसके अंदर हकीकत थोड़ी है कोई भी चीज़। परिंदों के अंदर ऐसी चीज़ें और ऐसी तासीरात अल्लाह ने थोड़ी रखी है कि परिंदों के ज़रिए से किसी के काम बिगड़ेंगे, किसी के काम यानी कि बनेंगे, किसी परिंदे के ज़रिए से बरकतें मिलेगी, किसी परिंदे के ज़रिए से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहाँ है इसके अंदर? वला हाम्मता, और उल्लू में भी कुछ रखा बखा नहीं है। और ये तो आज भी पाया जाता है ऐसा माहौल। लोग उल्लू को देख जाते हैं या किसी के यहाँ आकर बैठ जाए तो लोग ऐसा समझते हैं। और हो सकता है अगर ये नई जनरेशन न समझती हो तो बड़े बूढ़े जो लोग होंगे वो पुरानी सोच वाले, तो मुमकिन है इनके दिल दिमाग के अंदर तो अभी तक बात होगी कि इसने तो दीन ख़राब कर दिया आज तो। कोई परिंदा थोड़ी होता है किसी का दीन ख़राब करेगा, बदफाली नहीं है। इनके अंदर होता था, कुफ्फारे मक्का के अंदर बदफाली का तरीका था, नेक फाली और बदफाली लेने का इनका तरीका था। तो वो कुछ तीर रखे हुए थे और उन तीरों के अंदर से कुछ तीर के ऊपर अरबी के अंदर ला लिखा हुआ था और कुछ तीरों के ऊपर अरबी के अंदर नाम लिखा हुआ था। ला का मतलब ये है काम नहीं करना है और नाम का मीनिंग ये निकलता है काम करना है। अब इनको कोई काम करना होता, किसी जगह पर सफ़र करना होता, कोई कारोबार करना होता तो वो जाते। जैसे हमको कोई काम करना है तो हमको हुजूर ने क्या तरीका बताया है? काम करने से पहले इस्तिखारा करो, दुआ करो, 2 रकात नमाज पढ़ो। हम वो नहीं करेंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम किसी चलते फिरते बापू को पूछेंगे, जो लाल काला धागे वाला होगा ना, ज़रा चमत्कारी बापू होगा, इसको पूछेंगे। तो वो लोग भी ऐसा करते थे। देखे तो सही हमारे समाज का 1400 साल पहले किस तरीके से मेलाप हो रहा है। तो वो लोग भी आते थे अपने अपने गुरुओं के पास और बापुओं के पास, तीर निकालते थे। वो तीर निकाल कर देता था और देखते थे उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है यानी करने का काम लिखा हुआ है, या ला लिखा हुआ है कि भाई मत करो। अब जो तीर निकलता था अगर ला आ गया तो समझ जाते थे भाई काम मत करियो वरना बिगड़ जाएगा काम। हम भी करते ऐसा। कैसा दोहरा बांध देंगे तो क्या होगा कि अब तो मसला ही ख़त्म। अब कोई जिन्नात नहीं आ सकता है, कोई भूत नहीं आ सकता है। भाई क्यों नहीं आ सकता है? तो फिर ऐसे दोहरे के ज़रिए से तो पूरी दुनिया की बॉर्डर लगानी चाहिए ताकि सब आउट ऑफ दुनिया हो जाए। सोचे तो सही आदमी कहाँ जा रहा है, किस तरीके से दीनदारी को छीना जा रहा है। ये बात अलग है तावीज़ात का मसला। अगर शरीयत के हुदूद में रहते हुए अगर वो तावीज़ है तो जायज़ के हद में वो आता है, वो अलग बात है। कुरानी दुआएं हैं, हदीस की दुआएं हैं, इसके ज़रिए से कोई इलाज करता है तो पूरा मसला अलग है, ये जायज़ के हद में आएगा। लेकिन आम तौर पर इलाज के अंदर ऐसे गलत तरीके, गलत रसूमात और गलत तसव्वुरात घुस गए हैं और लोग इसी के पीछे भागते हैं। वला सफ़र, और सफ़र के महीने में भी कोई मनहूस या नहूसत नहीं है ना। अब ज़रा इसको देख लीजिए, अभी भी ऐसे लोग हैं कि सफ़र के महीने को मनहूस समझते। पूछा जाए भाई क्यों मनहूस समझते हो? ऐसे सफ़र ने तुम्हारा कौन सा घर उजाड़ दिया है इस महीने ने कि इसको ऐसा मनहूस समझते हम? किसके घर को उजाड़ा है इसने? होता है अलग अलग ख्यालात। कोई कहता है भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बीमार हो गए थे तो गोया कि ये तो महीना बड़ा ख़तरनाक महीना है। और ये हम भी सोचते हैं
کہ اگر کوئی سفر کے مہینے میں بیمار ہوا اور آئندہ سال سفر ہی کے مہینے میں بیمار ہوا، اب وہ سوچے گا کہ گزشتہ سال کس مہینے میں بیمار ہوا تھا، وہ سفر کا مہینہ تھا نا، تو اس مہینے میں ہی کچھ رکھا ہے، اور وہ بلائے گا کسی کو، وہ چلتے پھرتے کو بلائے گا۔ اب ان کو بھی اب کاروبار ہی تو چاہیے، آپ کاروبار کر کے دیتے ہیں۔ اب اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ آپ کے لیے سفر کا مہینہ بہت خطرناک ہے نا، اس سے بچ کر رہو۔ تو بھئی کیسے بچے؟ نکال دے وے اس کو، 11 مہینہ بنا دے وے، میرے لیے کیسے ہوگا؟ اب یہ بھی ہوتا ہے۔ ارے بھئی سب سے زیادہ نحوست آدمی کے اپنے اعمال کی ہے۔ یہ سب سے بڑی نحوست۔ زندگیاں گناہوں میں گزر رہی ہے، بے دینی ہے، اب حالات آئیں گے، تکلیفیں آئے گی، مصیبتیں آئے گی، یہ کوئی اور تھوڑی لا رہا ہے، ہم ہی تو لا رہے ہیں۔ پریشانیاں ہم پر آ رہی ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں آتا۔ دنیا میں کسی کے بس میں یہ طاقت نہیں ہے، کسی کے بس میں اللہ نے یہ اختیارات نہیں دیے ہیں کہ کوئی کسی کے رزق کے اوپر حملہ کرے، اس کی دکان بند کرے، اس کا فیکٹری بند کرے، اس کا کاروبار بند کرے، اس کی تجارت کو بند کرے، اس کے رزق کو چھین لے وے، اس کو بیمار کر دے وے، اس کو بے اولاد بنا دے وے، یا اس کو اس طریقے سے پریشان کرے۔ کوئی آیا ہی نہیں آج تک دنیا میں یہ کام کرنے والا۔ یہ سب اوپر سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دریائے نیل نے پانی بہانا چھوڑ دیا، سوکھ جاتا تھا پانی، اسلام نہیں پہنچا تھا تب تک، جب تک کی بات کر رہے ہو، اس سے پہلے یعنی اسلام جانے سے پہلے کی بات۔ اب جو لوگ وہاں کے مقیم لوگ تھے، ان کا بھی ایسا وہم تھا کہ بھئی جب تک ایک کنواری خوبصورت نوجوان لڑکی کی بلی نہیں چڑھائے گے اس دریا کے اوپر، تب تک یہ دریائے نیل اپنی روانی نہیں دکھائے گا۔ حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر وہاں کے گورنر جو بنے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنائے۔ اسلام کا پرچم وہاں لہرایا۔ وہاں کے باشندے آئے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اپنا مقدمہ رکھا کہ آج تک یہ ہوتا آیا ہے، اس دریا میں پانی آتا ہی نہیں ہے جب تک کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کی تیار کر کے بلی نہ چڑھائی جائے اور اس کو قتل کر کے اس میں ڈالا نہ جائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تو اسلام اجازت نہیں دیتا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کے اندر، کیا کریں گے کہ امیر المؤمنین کو خط لکھیں گے؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت عمر نے جواب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا، سیدھا خط لکھا دریائے نیل کے نام پر کہ پیغام ہے عمر بن خطاب کی طرف سے، کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ ان کی دینداری تھی کہ ان کو چیزیں متاثر نہیں کرتی تھی، ان کے نظریوں کو اور ان کے سوچ کو کوئی بدل نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا جا کر ڈال دو دریائے نیل کے اندر۔ جیسے ہی چٹھی دریا میں پڑی ہے، حضرت عمر کا خط جس طریقے سے دریا میں پڑا ہے وہی تیزی والی روانی شروع ہو گئی۔ لوگ بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ ارے یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو گئی، آج تک نہیں ہوا ایسا، دیکھا ہے ہوا کیا ہے اس کے اندر، آخر لکھا کیا ہے اس پیغام کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس ایک تعویذ لکھا تھا۔ کیا تعویذ تھا؟ کہ میں نے اس چٹھی کے اندر ایک بات یہ لکھی تھی
دریائے نیل کو مخاطب کر کے کہ اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو تیرا نہ بہنا بہتر ہے، آج سے مت بہنا، تیرے پانی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اور اگر تجھے اللہ نے جاری کیا ہے ہم اللہ سے کہتے کہ اللہ تجھے دوبارہ جاری کر دے۔ دریا میں روانی آ گئی۔ یہ ہے اس کو پیدا کرنا، اور ایسے مختلف رسومات ہیں جو ہماری زندگیوں میں آ چکی ہے، جیسے میں کہاں تک گناؤں گا، لیکن چند باتیں بتا دوں تاکہ ہم گھر پر جا کر ہماری ماں بہنوں کو بتائیں جو ایسا کام کر رہی ہے۔ چھوٹے بچے کو گھر پر سے نکالو تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی کالا ٹیکا لگا دو۔ بھئی کیوں لگاؤ؟ کئی چہرے پر، کئی پیشانی پر کالا کر دیں گے۔ بھئی کالے میں رکھا کیا ہے کہ نظر نہیں لگے گی، تو پھر اللہ سے دعا ہی کرنا چاہیے کہ بچہ خوبصورت پیدا نہ ہو، کالا ہی پیدا ہو تو کبھی نظر ہی نہ لگے۔ ہاں، یا پورا کالا ہی رنگنا چاہیے اس کو، ٹیکے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیے ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ایسا ہو رہا ہے۔ کالا کڑا پہنا دو چوڑی کی طرح، بھئی کیوں؟ نظر نہیں لگے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی کہ گھر سے بچوں کو نکالو، قرآنی آیات پڑھ کر نکالو، 4 قل پڑھ کر نکالو، آیت الکرسی پڑھ کر نکالو، نظر نہیں لگے گی۔ حضور کی دعائیں پڑھ کر نکالو۔ لیکن ہم کیا کرتے؟ جو صحیح علاج ہے وہ نہیں کرتے، یہاں جاتے ہیں کسی امام کے نام کا تعویذ باندھ دو۔ بھئی کیوں؟ کس امام کے اندر اللہ نے تاثیر رکھ دی ایسی کہ لوگوں کی بیماریوں کو اور پریشانیوں کو کنٹرول کرتا ہو؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کیا یہ ساری باتیں اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ سارا نتیجہ ہماری بے دینی کے اوپر دلیل نہیں بنتا کہ ہم دین سے کتنے دور ہو چکے ہیں، کہ ایسے تصورات اور ایسے خیالات نے ہمارے دل دماغ کے اندر جگہ پکڑ لی؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے بند کر دیے جائے ان دروازوں کو کوئی دوبارہ چالو نہیں کر سکتا۔ یہ کھلے عام اللہ اعلان کر رہا ہے قرآن کے اندر، ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر اللہ نے اعلان کیا ہے۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم نے دیکھا کہ یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کیا ان کے اندر اتنی طاقت ہے؟ ان ارادنی اللہ بضرین، کہ اگر میرا اللہ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے، مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، هل هن کاشفات ضری، کیا ان میں سے کسی کی طاقت ہے کہ مجھ پر آنے والی رب کی طرف سے اترنے والی تکلیف کو روک کر دکھائے؟ ہے طاقت؟ کیا ہے کسی میں یہ طاقت؟ یا ان ارادنی اللہ برحمت، کہ اگر اللہ چاہے میرے ساتھ میں کہ رحمت کا معاملہ کرے، مجھے آسانیاں دے، مجھے سہولتیں دے، مجھے زندگی کے اندر تکلیف سے نکالے، تو کیا کوئی ہے؟ هل هن کاشفات رحمتی، کہ اللہ کی رحمت کو روک کر دکھا دے؟ کوئی ہے؟ کون روک کر دکھائے گا؟
मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। जो तकलीफ़ पहुँचती है, जो मुसीबत पहुँचती है, जो परेशानियाँ पहुँचती है, इन सारी परेशानियों को अल्लाह ने मुक़द्दर के अंदर तकदीर में लिख दिया है। बीमार होता है, बीमार होना लिखा है। तंदुरुस्ती मिलती है, तंदुरुस्त होना लिखा है। कारोबार चलता है, इसका चलना लिखा है। कारोबार रुक जाता है, इसका रुकना लिखा है। ज़िंदगी मिलती है, ज़िंदगी का मिलना लिखा है। ज़िंदगी छीनी जा रही है, मौत मुक़द्दर में लिखी है। ये सारे के सारे फ़ैसले अल्लाह ने मुक़द्दरात के अंदर तय कर दिए हैं। इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये सारे काम करना अल्लाह के लिए आसान है। इसलिए मेरे भाइयों, इन दिनों के मुताल्लिक़ ऐसी चीज़ों के तसव्वुरात से अपने दिल और दिमाग को पाक करना चाहिए और अपने आप को दीनदारी वाले माहौल के अंदर दीनी मजलिसों का पाबंद बनाना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगियों के अंदर से निकलेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।